بیسیکلی جی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں کافی تبدیلی آئی ہے. اگر میں اس کی آپ کو مثال دوں تو جیسے انفلیشن ریٹ ہے وہ بڑا انکریز کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ انکریز کر گئی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پنجاب منیمم ویجز ایکٹ ہے اس کی جو سیکشنز ہیں اس کے مطابق ہمیں جو ورکرز ہیں ان کی جو منیمم ویج ہے اس کو ریویو کرنے کا ایک پیرامیٹرز پرووائڈ کیے گئے ہیں. ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو منیمم ویجز بورڈ ہے اس کے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں امپلائر ریپرزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں اور امپلائی ریپرزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ منیمم ویج کو کس سکیل کے اوپر فکس کرنا چاہیے. تو اس میں 2-3 اپروچز ہیں ہماری. ہم ان اپروچز کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ ویج اس وقت ہونی چاہیے. تو اس دفعہ 2023 میں اکنامک انڈیکیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو منیمم ویجز بورڈ کی جو ممبرز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا کہ جو ویج ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے اور 25,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے ویج کو مقرر کیا جانا چاہیے. تو اس میں جو میٹنگ کو چیئر کیا ہے وہ جناب اسد اللہ فیض صاحب جو ہمارے چیئرمین منیمم ویجز بورڈ ہیں اور سیکٹری لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہیں، انہوں نے ممبران امپلائر اور امپلائیز کی تجویز سے اتفاق کیا. اور اتفاق کے بعد جو ہمارا قانون کے تحت پروسیجر ہے کہ ہم جو تجویز ہوتی ہے اس کو پنجاب گزٹ کے اندر پبلش کرتے ہیں 30 ڈیز کے اندر اندر. جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور کوئی بھی اور بندہ اس پرپوزل کے اوپر اپنے آبجیکشن بھی ریز کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن بھی دے سکتا ہے. آفٹر پاسنگ آف 30 ڈیز ہماری ایک فائنل میٹنگ ہوتی ہے فل بورڈ کی جس میں تمام انڈسٹری کے جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اور ان کے جو ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فائنل جو اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجی جاتی ہے تھرو چیف منسٹر. اور جب اس کی کیبنٹ اپروول دے دیتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو پنجاب گزٹ کے اندر فائنل نوٹیفیکیشن کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. 5 طرح کی کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے انسکلڈ ورکرز جو ہیں جن کی کوئی سکل نہیں ہے. ان کی منیمم ویج ہم نے جو ریکمینڈ کی ہے وہ 32,000 کی ہے. اس کے بعد ہے سکلڈ لیبر، سیمی سکلڈ لیبر، ہائیلی سکلڈ لیبر، یہ کیٹیگریز ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے ریکمینڈ کی ہے ویج کی جو ان کی ایگزسٹنگ ویج چل رہی ہے اس میں 28% انکریز کی ہم نے ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو موو کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میٹنگ میں خاص بات یہ ہوئی ہے کہ جو فرسٹ ٹائم فارمل سے انفارمل سیکٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ڈومیسٹک ورکر جو ہے اس کی بھی ہم نے ویج کو 32,000 روپیز ہم نے اس کو پر منتھ اس کو مقرر کیا اور اسی ریشو سے ہم نے اس کی جو پر ڈے ویج اور پر آور ویج بھی ہم نے اس کی ریکمینڈ کی ہے. اور اس کے اوپر اب ہمیں مختلف تنظیموں کی طرف سے اور اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے آبجیکشنز اور ریکمنڈیشن آئیں گے. اس کے بعد ہم اس کا جو قانون کے مطابق جو فائنل اس کی ریکمنڈیشن ہے وہ گورنمنٹ کو ہم بھیج دیں گے. ہمارے پاس ایک بڑا ویل اسٹیبلشڈ میکانزم ہے. ہمارا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انسپیکٹوریٹ یہاں پہ قائم ہے. اس کے اندر ہمارے پاس 225 لیبر انسپیکٹرز یہاں پہ نوٹیفائڈ ہیں جو کہ آل اوور دی پنجاب تمام طرح کی انڈسٹریل اور کمرشل سیکٹر کے اندر اپنی انسپیکشنز کو کیری آؤٹ کرتے ہیں. اور جو لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو عمل درآمد نہیں کرتے یا ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اگر موٹیویشن کے بعد بھی نہ ہو تو پھر ان کو پراسیکیوشن فائل کی جاتی ہے کورٹ میں اور قانون کے مطابق اس کے اوپر کورٹ فائن اس کے اوپر کرتی ہے. یہ ہمارا اس کی امپلیمنٹیشن کا میکانزم ہے. اور جو ہمارا انسپیکشن میکانزم ہے یہ آن لائن ریئل ٹائم جیو ٹیگڈ انسپیکشن میکانزم ہے. اگر کوئی شکایت آتی ہے کہ کسی ادارے کے اندر ہمارا منیمم ویج کو عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تو ہمارے پاس ایک ویل اسٹیبلش کمپلینٹ میکانزم سسٹم ہے جو کہ ایک ہمارا اپنے ڈپارٹمنٹل بھی ہے اور ایک ہمارا پرائم منسٹر پورٹل کا بھی ہے. اس کمپلینٹ کو ہم فوری طور پہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں اور اس ادارے کی اسپاٹ انسپیکشن کی جاتی ہے، کمپلینٹ بیس انسپیکشن کی جاتی ہے اور باقاعدہ جتنے اس کے ریکارڈ ہے وہ سارا چیک کیا جاتا ہے. اور اگر اس میں کمپلینٹ میں سچائی ہو تو نہ صرف اس کی جو منیمم ویج پوری کروائی جاتی ہے، باقاعدہ اس کے ساتھ ساتھ جتنی اس کی ویج ڈیڈکشن کی گئی ہوتی ہے انلیگل پچھلے مہینوں کی تو وہ تمام بھی اس کو بقایا جات اس کو دلوائے جاتے ہیں. ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے، وہاں پہ اپنی تحریری درخواست جمع کروا سکتا ہے. دوسرا ہمارا پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر بھی وہ کمپلینٹ درج کروا سکتا ہے. ہمارے ڈی جی لیبر آفس کو بھی کمپلینٹ فارورڈ کر سکتا ہے، ہمارے سیکٹری آفس کو بھی کمپلینٹ فارورڈ کر سکتا ہے. تو یہ میکانزم اویلیبل ہے اور 100% اس کی انشاءاللہ ہم کمپلائنس کرواتے ہیں. اس کی کمپلائنس جو گورنمنٹ نے پرسکرائب ٹائم فریم دیا ہوا ہے پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر یا فار ایگزامپل منیمم پاسبل ٹائم کے اندر ہم اس کی جو کمپلائنس کرواتے ہیں. اور ہمارے پاس جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ کافی سیٹسفیکٹری ہے جو کمپلینٹس کا آن دی کمپلینٹس.